بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے لوگوں کو صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھلتے ہوئے دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 4 موسموں کی نعمتیں۔ اللہ پاک نے 4 موسم پیدا فرمائے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ ہر موسم کو اپنی اپنی خصوصیات اور ہر ایک کا اپنا مزہ اور خاص پھل و سبزیاں ہیں۔ گرمی کے موسم میں بعض فصلیں پکتی ہیں جو انسانوں کی اہم ترین ضروریات میں سے ہیں اور پسینے کے ذریعے کئی بیماریاں جسم سے خارج ہوتی ہیں، جبکہ سردیوں میں کئی طرح کے خشک میوہ کی پیداوار ہوتی ہے جو کہ جسم کے لیے بہت مفید ہیں۔ موسم بہار میں نہ صرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کو تازگی بخشنے والے رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک جہاں ایک سال میں یہ 4 موسم آتے ہیں، کہیں سارا سال یا سال کے اکثر دنوں میں سردی رہتی ہے تو کہیں گرمی۔ اللہ پاک کی رحمت پہ قربان کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ 4 موسم سال میں آتے ہیں۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہر چیز، ہر موسم اچھا ہے اور موسم کی تبدیلی میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہم کمزور و ناتواں لوگ بہت جلد ہی گھبرا جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت ہو تو کہتے ہیں سردی بہت اچھی ہے، کاش سردی جلد آ جائے۔ جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں گرمی آ جائے تو اچھا۔ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے یا سردی زیادہ ہو جاتی ہے، ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت بری بات ہے۔ کسی موسم کا گلہ شکوہ کرنے والا ایک طرح سے موسم پیدا کرنے والے خدائے پاک کی شکایت کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے کتنی سردی یا گرمی بڑھا دی۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6181 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں، اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 2246 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ شرح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک پر زمانے کا اطلاق مجازی طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، عربیوں کی عادت تھی موت، بڑھاپے یا مال کے ضائع ہو جانے جیسے حادثات و مصائب پر زمانے کو برا مانتے ہوئے کہتے تھے ہائے زمانے کی بربادی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کو برا نہ کہا کرو کیونکہ زمانہ اللہ پاک خود ہے، کیونکہ ان حوادثات و مصائب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہی ہے اور وہی ان کو اتارنے والا ہے۔ جب تم مصائب کو برا کہو گے تو در حقیقت یہ اللہ پاک کو برا کہنا ہوگا۔ سردی اور گرمی کیسے ہوتی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا اصل سبب کیا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 537 اور 538 میں دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے باز اعضاء نے باز کو کھا لیا ہے، اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت دی گئی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ وہی تیز گرمی اور ٹھنڈک ہے جسے تم محسوس کرتے ہو، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں ہے، جو تیز گرمی تم پاتے ہو وہ دوزخ کی گرم سانس سے ہے
اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو اس کی ٹھنڈی سانس ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت